ہمارے ایک پاکستان ایئر فورس کے افسر صاحب تھے، وہ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جتنا فائدہ مجھے درود پاک پڑھ کے اور پڑھا کے بچوں کو ہوتا ہے، اتنا اور کوئی چیز میں نے فائدہ مند نہیں دیکھی۔ پھر ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پریشانیوں میں اور اپنے مصائب میں جب درود پاک کی کثرت کی تو مجھے وہ مصائب اور پریشانیاں غائب ہوتے باقاعدہ نظر آئے، ختم ہوتے نظر آئے۔ تو درود و سلام کی کثرت کو اپنا شعار بنا لیں، پھر درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ بس اب نہ اٹھنا، بیٹھے رہنا، آپ بیٹھ جائیں۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ کوئی کام 3 دن تک کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اور اگر آپ وہی کام 3 ہفتے تک کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کی اچھی کوشش ہوتی ہے، اور اگر وہی کام 3 مہینے تک ہو جائے تو اب یہ عادت بن جاتی ہے، اور وہی کام اگر 3 سال تک ہوتا رہے تو اب یہ ہنر ہے آپ کا۔ Now, this is the pattern۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ winners never quit، جیتنے والے چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ آپ نے جب کام شروع کیا تھا، آپ نے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کیا، فیزیبلٹی بنائی، سارا کچھ ایڈجسٹ کیا، سب کچھ ٹھیک کر لیا۔ The start was good and you were anticipating something best۔ اچھا سٹارٹ تھا اور بہترین کی امید تھی، لیکن پھر رستے میں مسائل آ گئے، نہ پروموشن ہو رہی ہے، نہ تنخواہ بڑھ رہی ہے، نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، مزہ بھی نہیں آ رہا، تو کیا کریں گے؟ کوئٹ، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اور دوسری طرف آئیں جہاں پر اب آپ کو فائدہ نظر آتا ہے۔ اتنی دور نہ چلے جانا کہ پھر مڑنا مشکل ہو جائے۔ یاد رکھنا، زیادہ سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ استغفار کرے۔ اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، وہی خیال پکاتے جا رہے ہیں تو یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بس کر دیں، نہ سوچیں، استغفار شروع کر دیں۔ زیادہ سوچنا مسائل پیدا کرتا ہے، استغفار کرنا مسائل حل کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، رویوں کی، جذبات کی، دل میں اٹھنے والے اس خیال کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ گناہ کیا، بعد میں پریشانی، پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کیا، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور نیکی کی، لیکن نیکی کے بعد دل میں تفاخر آ گیا، غرور، فخر آ گیا، نیکی برباد ہو جائے گی۔ وہ بندہ کروڑ روپے کا بیل لے کر آیا تھا، لیکن دل میں ریاکاری تھی، ہو سکتا ہے وہ ضائع ہو جائے کام سارا، کیونکہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، دل کی تمہاری وہ کیفیت پہنچتی ہے۔ اور وہ 1 سال والا بکرا لایا تھا صرف، جس کی عمر بمشکل پوری تھی، مریل سا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس کو پولے سے رات پہ پار کرا رہا ہو۔ رویوں اور جذبوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بچوں کے حوالے سے کچھ صاحب نے مجھے کہا تھا کچھ بتائیے گا آج ضرور۔ یاد رکھیے، بچے کی زندگی کے 9 منٹ دن کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جو کہ والدین نے مد نظر رکھنے ہوتے ہیں۔ 3 منٹ جب وہ صبح سو کے اٹھتا ہے، 3 منٹ جب وہ رات کو سونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور 3 منٹ جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے۔ یہ 9 منٹ بچے کے دن کے قیمتی ترین ہیں۔ اس میں آپ نے بچے کو کیا سکھانا ہے، کیا کھلانا ہے، کیا تربیت کرنی ہے، احتیاط کیجئے گا۔ ایٹم بم کی طرح چیز گرتی ہے 9 منٹ کے اندر، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب اور جدید ریسرچ میں نے پڑھی، ایک بندہ تھا، چائلڈ مولیسٹر تھا، یہ بچوں کے ساتھ گندے فعل کرتا تھا اور بچوں کے حوالے سے اس کا ذہن گندا تھا۔ چائلڈ مولیسٹر کہتے ہیں، پریڈیٹر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کو 12 سال کی قید ہوئی تھی۔ 12 سال کی قید کے بعد یہ باہر آیا، اس کا انٹرویو کرنا چاہا، آخر ایک بندے کو انٹرویو دینے پہ رضامند ہو گیا۔ اس سے یہ پوچھنا تھا کہ تم بچوں کے اوپر کس طرح حملہ کرتے ہو، کس طرح نے ٹریپ کرتے ہو۔ سنیے، کہتا ہے میں پہلے بچوں کی فیملی میں جاتا ہوں، ان کے اور فیملی کے ماں باپ کو کہتا ہوں کہ جی میں آپ کو کیئر گیور دوں گا، میں بیبی سیٹر بنوں گا، آپ کے بچوں کا خیال رکھوں گا، اور دیکھتا ہوں اگر تو لاپرواہ سے ہو ماں باپ، جو ہو رہا ہونے دو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ہی آدمی ہوگا، بس ٹھیک ہے، اپنا اپنا چل رہا ہے۔ کہتا ہے یہ بچے میرے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جگہ جہاں باپ الفا ہوتا ہے، باپ ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داری لیتا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اور ایک ایک چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اب میں بہت ڈر جاتا ہوں، اب میں ایسے بچے کی طرف نہیں جاتا۔ تو کہتا ہے وہ بچے جو چپ چپ رہتے ہیں اور راز رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں سے باتیں چھپاتے ہیں اور راز رکھتے ہیں، یہ بچے میرے زبردست شکار ہوتے ہیں۔
ان کو میں نہیں چھوڑتا کیونکہ میری بات کو بھی راز رکھ لیں گے, گھر بتائیں گے نہیں. اور وہ فیملیز جو اسپرچل ہوتی ہیں, اسپرچل سے مراد کیا ہے, وہ جہاں پر دین کی بات کی جاتی ہے, دین پر عمل کیا جاتا ہے, ایسی جگہوں کے اوپر میرا وار نہیں چلتا, وہاں میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور یہ بات غور سے سیمیٹری سنیے گا ذرا اس کی. بچے کی جو گروتھ ہو رہی ہے نا, اس میں پیدائش سے لے کے 5 سال تک, یہ میرے ہاتھوں کو بھی دیکھنا ہے, پیدائش سے لے کر 5 سال تک آپ نے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے, اس کو نظم و ضبط سکھانا ہے. 5 سال سے لے کر 12 سال تک, 5 سال سے 12 سال تک آپ نے بچے کی ٹریننگ کرنی ہے. 12 سال سے لے کے 18 سال تک آپ نے بچے کی کوچنگ کرنی ہے. اور 18 سال سے لے کر آگے اب آپ نے بچے کا دوست بن جانا ہے. اچھا, جو میں نے بتایا نا یہ آگے پیچھے نہیں کرنے ہیں. پہلے 5 سالوں میں دوست بن گئے آپ, نہ ادھر آپ نے ڈسپلن ہی دینا ہے, آگے پیچھے نہیں کرنے. یہ اسی طرح رکھنے ہیں. عام طور پہ یہ کریکشن کے اندر ہم مسائل کر جاتے ہیں. کیوں؟ شوہر کو بیوی سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی, بیوی کو شوہر سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی, وہ محبت جو وہ چاہ رہا ہے اس کو اپنے پارٹنر سے نہیں مل رہی. اب وہ محبت جو پارٹنر سے نہیں ملی وہ بچے سے لینا شروع کر دیتا ہے. یہ غلطی کر جاتا ہے وہ. اور جب یہ امبیلنس ہوتا ہے نا, بچے کے کردار پہ پرابلم آ جاتی ہے. Listen this matrix and try to be too much conscious about your children development. تو میرے محترم سامعین کرام, آج کا جو مختصر سا بیان ہم کریں گے اس کی امپورٹنس کیا ہے, وہ ہے تھوڑا سا کیئرنگ کے اوپر. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑے کیئرنگ کے اوپر ہم بات کریں. حقوق العباد کا مسئلہ ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, ہاؤ ٹو بی کیئرنگ. یاد رکھیے, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں what is the key to all greatness, what is the key to honor, what is the key to respect, abundance, wealth, what is the key to trophies, کون سی وہ چابی ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں جس میں ساری عظمتیں پوشیدہ ہیں, عزت جس میں ہے, ٹرافیاں ملتی ہیں, کپ اور دولت اور فراوانی. listen this in a capsule form. ایک کیپسول دوں گا چھوٹا سا بس. اور یہ سٹوری ٹیلر کی بات ہے, بڑی اہم. learn to serve others, دوسروں کی مدد کرنا سیکھو. try to explore ways, طریقے سیکھو کس طرح دوسروں کی مدد کرنی ہے. شیئر کریں, share your ideas, share your knowledge, share your experience. اپنے تجربات شیئر کریں, اپنا نالج شیئر کریں, اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں شیئر کر رہا ہوں نا, یقین کریں مجھے بہت مزہ آتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, میرے الفاظ سے کتنی بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ بھی کر سکتے ہیں, کسی کو بک ریکمینڈ کر دیں, کسی کو کہ یار یہ کتاب پڑھو, اچھی کتاب پڑھو. وہ کتاب پڑھے گا, پھر دوسری پڑھے گا, پھر تیسری پڑھے گا. بک نہیں, یوٹیوب پہ چینل ریکمینڈ کر دیں, وہ ایک ویڈیو دیکھے گا, اچھی ویڈیو دوسری دیکھے گا, اور چند دنوں بعد آپ کو مل کر کہے گا کہ یار تم نے مجھے ایک کتاب بتائی تھی نا, اس نے میرے دماغ کی بتیاں جلا دی ہیں, میں نئے ٹریک پہ آ گیا ہوں, میں مسلسل کتابیں پڑھ رہا ہوں, اور یہ تمہاری وجہ سے ہے. کتنی خوشی ہوگی آپ کو, سوچئے. تو شیئر آئیڈیاز ود یور چلڈرن, ود یور اسپاؤس, ود یور کالیگز. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں, غور سے سننا, ٹیکر اور گیور. ایک ہوتا ہے ٹیکر, وہ لیتا ہے, ایک ہوتا ہے گیور, وہ دیتا ہے. ٹیکر جو ہوتے ہیں نا دنیا میں, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کمپٹیشن اور جنگ چل رہی ہے, اور اس جنگ میں تبھی جیتوں گا جب جنگ لڑوں گا. جو میں دے رہا ہوں مجھے اس سے زیادہ واپس ملنا چاہیے, جو کام میں نے کیا کریڈٹ مجھے ہی ملنا چاہیے. اس دنیا میں میرا خیال رکھنے والا ایک ہی بندہ ہے, اور وہ میں خود ہوں. یہ ٹیکر ہے. اور ایک ہے گیور, وہ دینے والا ہے. یہ بڑی ریئر بریڈ ہے, یہ بڑی نایاب نسل ہے, یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. یہ آئیڈیاز, نالج, ایکسپیرینس, انرجی, کنیکشنز, کالیگز, یہ دیتے ہیں. ان کی فیملی میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے, یہ رکتے نہیں ہیں, دیتے ہیں. اچھا, کوئی بندہ ٹیکر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ گیور بن جاتا ہے. جیسے فیملی میں کوئی شادی ہو رہی ہے, فوت ہو گیا, وہ گیور بن جائے گا, لیکن اس کی سرش ٹیکر والی ہے. ٹرائی ٹو شیئر یور تھنگس, ٹرائی ٹو شیئر یور تھنگس. سب سے بڑھ کر ایک جو اہم شیئرنگ کی جگہ بنتی ہے نا, وہ آپ کا گھر ہے, آپ کی زوجہ ہے, آپ کے بچے ہیں, ان سے شیئر کریں. وہ تو اس چیز کے تقاضا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان سے شیئر کریں. مجھے ایک بندے نے مل کر کہا کہ جی گھر میں سکون نہیں ہے. فوراً اس کو عرض کی
آپ کا اس سکون میں کتنا حصہ ہے؟ آپ نے اپنے رویے پہ توجہ دی، آپ نے اپنے الفاظ پہ نظر ثانی کی، آپ کے گھر میں جو مختلف رشتے ہیں، جو مختلف ریلیشنز ہیں، آپ ان کی اہمیت کے مطابق تول رہے ہیں ان رشتوں کو؟